عبداللہ بن سلام فرماندے میرے نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ مبارک وچوں لب کھلے سرکار نے پھل جھاڑے میرے سرکار دے منہ مبارک وچوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں میرے نبی نے فرمایا افشو السلام پہلا جملہ میرے نبی اپنے غلاموں دی تربیت کر رہے ہیں میں حضور دی حدیث سمجھ کے میں اپنے دوستان دی تربیت اور اصلاح واسطے تین جملے حضور دے بولے عرض کرنا چاہنا میرے نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افشو السلام لوگو سلام کریا کرو چھوٹا بڑے نو سلام کرے بڑا چھوٹے نو سلام کرے میرے حضور نے فرمایا سوار پیدل نو سلام کرے پیدل سوار نو سلام کرے بیٹا اپنے باپ نو سلام کرے باپ بیٹے نو سلام کرے شاگرد استاد نو ادب سلام کرے مرید پیر نو سلام کرے امام الانبیاء دے غلاموں تیرے تے میرے گول چار پیسے آ گئے تیرے تنو میں نو اللہ نے رزق عطا کیتا کچھ چنگا چوکا کھاون لگ گئے چنگی سواری آ گئی ساڈے رنگ بدل گئے ساڈے اتوار بدل گئے ساڈے طریقے بدل گئے اسا آکھیا جناب اسا کسے غریب نو سلام کیتا ساڈی توہین ہو جانی ہے ملک صاحب اس ویلے سلام کر دیں جس ویلے ووٹاں دی ضرورت ہوئے چودھری صاحب اس ویلے سلام کر دیں جس ویلے ووٹ لینے ہون اج سلاب دے اس دور دے اندر سلاب زدگان تو جا کے پوچھو تواڈے کی حالات نے جنہاں دی مجھاں لڑ گئیاں جنہاں دے مال لڑ گئے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا چھوٹا جہا معصوم بچہ 10 سال دا بچہ اپنی ماں دی لاش نو خود کھچ کے جا رہا میں کنوں درد وچھوڑ دا عالمی مائنی میں کنوں آکھاں مائنی میں کنوں آکھاں آؤ امام الانبیاء دے غلاموں میں سرکار دی بارگاہ دے اندر استغاثہ پیش کرنا چاہنا سلام زدگان واسطے او فلسطین دے طرف دے مسلمانہ واسطے امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اسی استغاثہ پیش کرنے ہیں یا رسول اللہ اے امت کٹ گئی فلسطین لٹ گیا کشمیر لٹ گیا اے امت سیلاب نال برباد ہو گئی اے امت زلزلے نال برباد ہو گئی انہوں کفر نے لتار چھڑیا اے امت بے شک بے عمل ہے مگر یا رسول اللہ کرم کرو اے امت آخر کار تہاڈی کلمہ گوئے اے شفاعت دی امیدوار ہے رحمت دی امیدوار ہے یا رسول اللہ کرم کیجئے دوجہ لفظ جنجا کی کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ میں تمہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا تربیت لفظ عطا فرمایا حضور نے فرمایا اطعموا الطعام میرے نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات نے فرمایا لوگو غریباں نو کھانا کھوایا کرو تیرے بوئے تے چل کے آون والا یتیم تیرے محلے دے اندر بیٹھن والی بیوہ تیرے بچے تیرے بھی بچے وے اودے بھی بچے مگر فرق یہ ہے کہ مالک کائنات نے انہاں بچیاں دے سر تو باپ دا سایہ لے لیا او سلاب زدگان جڑے پریشان ہو گئے اج انہاں کو کھاون واسطے کچھ نہیں ایک بزرگ جی عمر 70 سال ہے 80 سال ہے بیچارہ اپیل کر رہے ہیں درد نال رو رہے ہیں انہیں آکھیا جناب ساڈا مال لڑ گیا ساڈے کول کوئی کچھ موجود نہیں نہ کھاون نو موجود نہ پیون نو موجود نہ پاون نو کپڑے ساڈا سب کچھ چلا گیا ہے امام الانبیاء دے غلام میں عرض کرنا چاہوں گا اپنی توفیق کے مطابق حضور دی رضا واسطے انج بھی آکھو اسی حضور امام الانبیاء تاجدار کائنات دے میلاد انج سمجھ کے میں نہ لگیے کہ غریب مسلمانہ دی مدد کریے غریب امت دی مدد کریے سرکار دے میلاد
دی نیت کر کے فلسطین دے مسلمانہ دی مدد کریے حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے مسلمان جو سلام دندر رکھ گیا انہوں دی مدد کریے تیسرا جملہ تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصل الارحام میرے نبی نے فرمایا رشتہ نو جوڑیا کر سبحان اللہ رشتہ نو جوڑیا کر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس ویلے بہن دے گھر جاؤ نا بہن دے گھر توجہ ہے بھائی میں سمجھاں گا کہ وہ بندہ نہیں بول رہا جنہیں بہن دا حق کھاتا ہے سبحان اللہ ساڑھے نا چاک دے ویچے ایک امام مسجد دی چھٹی ہو گئی انہیں سود دے خلاف تقریر کی تھی حقیقت گال ہے 14 چاک دی گال ہے جی میں مرکزی مسجد جنہوں مرکزی آخ دیں ویسے رکھے ویسے اعتبار نال میری مسجد بڑی ہے جی جنہوں مرکزی آخ دیں 5 سال آج انہوں نے 5 امام تبدیل ہوں دیں ہر بندہ ہی چودھری ہے امام صاحب نے قرآن پڑھ کے سود دے خلاف تقریر کی تھی تے ایک چودھری صاحب بعد ہی بہ گیا انتظامیہ شامل ہے انہوں نے کہا ساری تقریر میرے خلاف آئی انہوں نے کہا ساری تقریر میرے خلاف انہوں نے کہا جی میں تے قرآن پڑھیا ہے میں تے کوئی غلطی نہیں کی تھی انہوں نے کہا جی تواڈے تو مراد میں ہمیں امام الانبیاء دے غلام یہ اللہ دا قرآن دل دھومن آیا ہے اونچی آواز نال یار یہ دل صاف کرنا آیا ہے یہ سیدھے کرنا آیا ہے جڑے مودے ہو گئے انہوں سیدھے کرنا ہے جڑے ڈنگے ہو گئے انہوں سیدھے کرنا ہے جے قرآن تینوں میں سیدھا کر جاوے تے تیری میری قبر اور حشر بن جاوے مزہ نہ آ گیا حضور نے فرمایا جس ٹائم بہن دے گھر جاؤ نہ کچھ لے کے جاؤ سبحان اللہ واصل الارحام عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں حضور نے تیسرا جملہ بولیا سبحان اللہ اور میں سیدھا سیدھا واقعہ بیان کر سکتا ہوں جی آدھے جی نہیں جی تہاڈیاں میلاد دیاں محفلاں دے اندر اصلاح نہیں ہوندی سیدھی گل نہیں ہوندی حضور نے فرمایا جس ویلے بہن دے گھر جاؤ کچھ لے کے جاؤ آؤ امام الانبیاء دے غلاموں جس ویلے عید آندی ہے باپ ٹر جاوے بہن انتظار کر دیے باپ جندائی چٹی داڑی دے نال پیدل ٹر کے دکھاں دے نال درداں دے نال آ کے سر تے ہاتھ رکھ کے بیٹی نو عید دے کے جاندا ہے اج بھائی موجود ہیں پتہ نہیں کہ سلوک کرن آخر دے چھوٹے چھوٹے بچے نے پتہ نہیں بھائی دی دہاڑی لگی کہ نہ لگی بھائی دے پتہ نہیں کہ حالات آخر کار بہن تے درد وڈاون والی ہوندی ہے امام الانبیاء دے غلاموں حضور نے فرمایا رشتے توڑیا نہ کرو رشتے جوڑیا کرو سبحان اللہ حضور نے فرمایا واصل الارحام پھر چوتھی گل امام الانبیاء دے غلام حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اس ویلے کھڑے ہو کہ نماز پڑھیا کرو جس ویلے لوگ سکتے ہوندے سبحان اللہ رات کبے تے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے پچھلا پارا آوے داڑھی چٹی ہو جاوے تیری موڑی رب یاد نہ آوے عبدالمجید چشتی صاحب آدھے انہوں نے بھائی چلو جوان نو تو ماما رشتہ نہیں دیندہ تُساں پر نہیں منے حضور دا غلام کھڑا ہو کے حضور دی رضا واسطے ایسا بندہ جڑا آنکھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سامنا کرنا میں نیت کرنا میں دو داڑھی رکھ ساں کوئی حضور دا غلام کھڑا ہو جا ایک بندہ ویسے زیادہ بھی کھڑے ہو سکتے نیت کرو نیت کرو ایسا انشاءاللہ داڑھی رکھنی زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سلام فرماتے میں گوڑ حضور دی بارگاہ چ گیا ہن عالم تا ہن آخر کار اللہ نے نبیوں نو کتاباں عطا کیتیاں وعدہ بھی لے آئی تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اعلان کر گئے ابراہیم پاک بھی اعلان کر گئے اللہ دے پاک پیغمبر اعلان کر گئے تے عبداللہ بن سلام تے عالمن یہودیت دے تورات دے عالمن بہت بڑے حضور دی بارگاہ چاہے آکھن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میریاں 3 گلاں دا جواب دے دی
یہ سائنس ہو رہی جڑے سائنس والے آدھے نا جی سائنس نے بڑی ترقی کی ہے انہاں واسطے سوال ہیں زبان میرے مصطفیٰ دی ہے سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن سلام فرماندے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تین گلاں دا جواب دے دیو میں کلمہ پڑھ لیسا حضرت عبداللہ بن سلام نے پہلا سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسو قیامت دی پہلی نشانی کیڑی ہے تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عبداللہ سن پہلی نشانی اے وے کہ مشرق تو اگ ہونی ہے مشرق تو اگ آنی ہے لوکاں نو اس نے دھکیل کے مغرب والے بس لے کے جاؤنا ہے حضرت عبداللہ بن سلام نے دوسرا سوال کیتا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دے دن مالک کائنات جنتی لوگاں نو سب تو پہلے کڑی چیز کھوانی ہے سبحان اللہ خوراک کڑی ہونی جنتی لوگاں دی میرے نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا جس مچھلی دی پشت دے ہوتے اللہ نے دنیا نو رکھے سبحان اللہ کسی سائنسدان نے گل کی آج تک میرے نبی نے فرمایا جس مچھلی دی پشت دے ہوتے اللہ نے اس ٹائم دنیا نو قرار بخشیا دنیا موجود ہے جنت والے جنتی لوگاں نو مالک کائنات سب تو پہلے اس مچھلی دی کلیجی پیش کر سی سبحان اللہ سائنسی سوال ہے وہ کیویں سائنسی آئی سائنسی ویسے تے شریعت کا سوال ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا بھئی اس مچھلی ایک مچھلی دی پشت دے ہوتے یہ دنیا نو اللہ نے استقرار بخشیا ہے دنیا قائم ہے جب تک اللہ دا حکم ہے توجہ ہے اور تیسرا سوال تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو انہوں سوال کیتا یا رسول اللہ بچہ پیدا ہوندہ ہے بچے دی شکل یا ماں ورگی ہوندی ہے یا باپ نال مل دی ہے امام الانبیاء دی بارگاہ حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا یا رسول اللہ او دی وجہ کی ہے او دی وجہ کی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مرد کا پانی غالب ہوئے ایک کھاؤنا میرا کام ہے شیخ محقق دی مدارج نبوت چوک لو ساری گال لکھی ہے کوئی جڑی مرضی سیرت دی کتاب چوک لو تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرد غالب آ جاوے بچے دی شکل مرد دے مطابق مرد نال مل دی اگر ماں غالب آ جائے ماں دا پانی غالب آوے بچے دی شکل ماں ورگی ہوندی حضرت عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھ لیا سبحان اللہ انہاں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تورات گواہ ہے انہاں تین سوالاں دے جواب میں اپنی تورات پڑھے آئی اللہ دا آخری رسول آسی صرف وہی جواب دے سی سبحان اللہ کلمہ پڑھ لیا انہاں اگلی جڑی گل ہے نا یہودی جنہاں تیار کر کے بھیجا میں اس گل کو کلوز کر کے ختم نبوت عنوان تے چند کلمات عرض کرنا تسی تھک گئے تو آکھو سبحان اللہ مطلب تھک گیا ایک باری موڑ آکھو سبحان اللہ اور یہودی جنہاں تیار کر کے بھیجے آئی نا حضور دی بارگاہ عبداللہ بن سلام نے عرض کیتا یا رسول اللہ جی یہودی نے پتہ چل گیا نا میں آیا مناظرہ کرنا ہمیں تے میں تے کلمہ پڑھ لیا یا رسول اللہ تسی اس طرح کرو پہلے انہاں دے سامنے تسی جاؤ حضور سامنے تشریف لے کے حضور نے فرمایا سناؤ عبداللہ بن سلام توڑے نزدیک کیسا انہوں آکھا جی بڑا مدبر شخص بڑا با عقل با سمجھ با شعور اور علم رکھنے والا ان جیسا ہمارے درمیان بندہ موجود نہیں ہے حضور نے ارشاد فرمایا اگر انہیں کلمہ پڑھ لیا تو پھر انہوں نے کہا نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کلمہ پڑھ لیں اتنا سیانہ آدمی ہو کلمہ پڑھ لے گا اللہ اکبر اتنا سیانہ آدمی ہے کلمہ پڑھ لے گا حضور نے فرمایا عبداللہ سامنے آ جا سبحان سامنے آئے تے کلمہ پڑھ دے آئے سبحان اللہ جس نے کلمہ پڑھے نا وہی یہودی بے ایمان جڑے جھٹ پہلے آدھے کھڑے ہیں جناب انہاں ورگا سیاںا کوئی نہیں انہاں ورگا با عقل سمجھدار علم والا عقل والا کوئی بندہ نہیں انہاں نے بدخوئی اور بد زبانی شروع کر دیتی آؤ امام الانبیاء دے غلاموں اے امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی سرکار دی آمد دا اعلان پہلیاں کتاباں دے اندر موجود حضرت عبداللہ بن سلام نے بھی تورات دے عالمن آپ نے چیزاں پڑھیاں حضور دے بارے اللہ دے پاک خلیل بھی اعلان کر دے گئے عیسیٰ
علیہ السلام بھی اعلان کرتے گئے. امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. تیرے تے میرا نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ان قریب 30 ایسے جھوٹے ہو سن جڑے اعلان کر سن جناب آکسن اسی اور زوم دے اندر آکے جھوٹی نبوت دے دعوے دار ہو سن. حضور نے فرمایا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. لوگو میں آخری نبی ہاں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں. شک سبحان اللہ. اور بریلی دے تاج اور گولنے دے تاجدار پیر سید میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کون میرے علی سبحان اللہ. امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ گل کردے ہیں. آپ فرماندے ہیں پیر بڑے سید بھی بہت ہیں سارے قابل احترام عالم بھی بہت ہیں. مینوں گولنے دے تاجدار پیر میرے علی شاہ نال محبت اس واسطے او پاک نبی دی ختم نبوت دا چوکیدار ہے. سبحان اللہ. پاک نبی دی ختم نبوت دا چوکیدار ہے. او امام الانبیاء دے غلاموں گولنے دے تاجدار دی زبان وچوں گل کریے. آ فرمایا سونا سب تو اخیر آیا سبحان اللہ. آیا سبحان اللہ. سونا سب تو اخیر آیا سارے نبی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنت اول النبیین. حضور فرماندے نبیاں دے وچوں پہلا نبی میں فی الخلق. حضور فرماندے کہ پیدا ہونے دے اعتبار نال خلق دے اعتبار نال میں پہلا نبی. حضور نے فرمایا وآخرہم فی البعث مگر آمن دے اندر میں آخری نبی ہاں. اور امام الانبیاء دے غلاموں اور میں گل کرن لگا دو جانوراں دی گل کرنی ہے تسی سمجھ جانا ہے. وہ بندے جڑے پاک نبی نو امام الانبیاء نو آخری نبی نہیں مندے میری مراد قادیانی مردائی سور تو بھی بدتر. میں انہاں دی گل کرن لگا امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر ایک گدا پیش کیتا گیا. امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آ کے اس غلام نے عرض کیتی یا رسول اللہ ایسا عجیب گدا ہے ساری زندگی اپنے مالک نو اپنے اوتے سوار نہیں آون دیتا. میرے نبی نے خطاب کیتا جانور دے نام سبحان اللہ. حضور نے خطاب کیتا سبحان اللہ. او جان دینے سبحان اللہ. دلان دی بولی او جان دینے سوال کیے. سبحان اللہ. خطاب کیتا سرکار نے. آپ نے فرمایا جس مالک نے تینوں پٹھے پائے پانی پلایا تینوں پالیا تو ساری زندگی اپنے تے سوار ہی ہوں. اچھا جڑی گل کیتی نا اس نے تسی سمجھ جایا جے بھئی کتنا سیانا جانور ہے آئی ذات دا گدا. انہیں کہا یا رسول اللہ میری نسل وچ 60 ایسے گدے ہوئے جنہاں ہوتے فقط اللہ دے نبیاں نے سواری کی تھی. سبحان اللہ. اگلا جملہ ہوتا بڑا عظیم آئی وہ کہ یا رسول اللہ 60 ایسے گدے ہوئے جنہاں دے ہوتے اللہ دے پاک نبیاں نے سواری کی تھی. انہاں گدیاں دی نسل وچوں میں آخری گدہ تے تساں اللہ دے رسولہ چو آخری رسول. سبحان اللہ. اللہ دے رسولہ چو آخری رسول ہو تسی اللہ دے نبیاں چو آخری نبی ہو. میں کہے ذات دے کھوتے نو پتہ لگ گیا کہ اللہ دے آخری نبی ہیں. مرزائی قادیانیاں کھوتی دے پتروں نو پتہ نہیں لگیا. ایک بندہ آیا بعد نے کلمہ پڑھ لیا. اس نے صحابی آکھ لو ہونتے صحابی آکھنا نا جی. اس نے آکے گو سامنے سٹی حضور دی بارگاہ. اس نے آکھا اگر ایک گو گواہی دے تسی اللہ دے نبی ہو میں کلمہ پڑھ لیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا یا دب من انا دسنا میں کون ہوں.
تے اس گو نے گواہی دیتی انت خاتم النبیین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ سبحان اللہ دے رسول اور اللہ دے آخری نبی ہو سبحان جانوراں نوں پتہ ہے کھوتے نوں پتہ ہے اچھا پھر اس دی نسبت سرکار دی ذات نال ہوئی یہ سیاںا پتہ کتنا ہویا یہ اتنا سیاںا ہو گیا سرکار دی بارگاہ چ رہ کے میں کہاں اتنا سیاںا ہو گیا کہ سرکار علیہ السلام نے کسی صحابی نوں بلانا ہوگا نا ارشاد فرماندے ہیں جا فلانے صحابی نوں بلا کے لے او صاحب او جا کے نا ہائی ذات دا توجہ کرنی ہے او جڑے محرم والے نے تے انہاں واسطے او ذات دا گد آئی لیکن جس ٹائم صحابی دی بارگاہ جاوے نا جا کے آواز نہیں کردا شور نہیں کردا جناب جا کے تے انہوں پتہ یہ بارگاہ صحابی دی سبحان وہ جا کے نا اپنا سر ٹیک دیندا ہے میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے میں وہ سائل ہوں جسے صدا یاد نہیں سبحان میں وہ سائل ہوں جسے صدا یاد نہیں یہ او پاک بارگاہ ہے سرکار دی بارگاہ ادبگاہ ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا یہ سرکار دی بارگاہ بڑی عظیم بارگاہ ہے یقیناً کافی وقت بیت چکے ہیں اور کتنی دیر ہوگی 50 منٹ 1 گھنٹہ ہو گیا اچھی آواز نہ لاکھو سبحان اللہ آپ کو نہیں میں نہیں کرتا میں اس واسطے میں عوام نو دیکھتا اللہ یا رسول میرا عنوان ختم نبوت شروع ہو گیا پھر سنو ہاں سنو جی ہاں انشاءاللہ سنو پھر آؤ امام الانبیاء دے غلاموں اسی تسی دے گاونڈیاں لوگ ناراض ہو گئے انہوں نے آکھیا جناب فضول خرچی کر دی انہوں نے لائٹیں لگا لی فضول خرچی کر دی سونڈ منگوا لیا فضول خرچی کر دی انہاں میلاد کر کے فضول خرچی کیتی ہے یہ تیری تے میری حیثیت ہے تیری تے میری حیثیت ہے اسی میلاد منایا حضور دا ذکر کیتا حضور دی ختم نبوت دی گل کیتی حضور دی شان و عظمت دی حضور دے علم دی گل کیتی پاک نبی دے غلام جنہاں اپنی گرداں سرکار دی بارگاہ قربان کیتیاں جنہاں نے جانا قربان کیتیاں میں انہاں دی گل کرن لگا عقیدہ ختم نبوت دی گل کرن لگا کوئی چور کوئی ڈاکو کوئی مسلی کوئی چورا امام الانبیاء دی ختم نبوت دے خلاف بولن دی گل کرے زبان گدی تو کھچ لانی ہے او دے کے گل برداشت نہیں کرنی امام الانبیاء دے غلاموں میں گل کرن لگا حضور دے اس غلام دی جڑے ختم نبوت دے پہلے شہید ہیں سبحان اللہ میری تقریر بڑی مشہور ہے سنو میں واقعہ بیان کرنا تے او الحمدللہ ہوندے نا ہر خطیب دی کوئی نہ کوئی مشہوری دی وجہ ہو جاندی ہے اور اس علاقے فقیر 2017 چ آیا جی اور پہلی تقریر فقیر نے ناموس رسالت تے کیتی ہے مرکزی محفل میلاد ٹھٹھا صادق بعد 12 ربیع الاول مین خطیب تو پہلے وہ 12 منٹ جڑے لگے نا باری والے دے نام دے مالکاں نے اتنی گل جو مالکاں دی عزت دی کیتی تھی عزت اسی کی ہوگی جو حضور کی عزت کی بات کرے گا سبحان اللہ سرکار دی ختم نبوت دی گل کری عزت اونوں ہونی ہے جڑا مالکاں دی عزت دی گل کرے نوکراں نوں پھر کمی آؤ امام الانبیاء دے غلاموں تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر مسلمان قذاب نے خط لکھیا خط لکھ کے آگے آدھا جناب ان کر لو عربی نبوت تساں رکھ لو یا عجم دی نبوت مینوں دے دیو یا ان کر لو تہاڈی زندگی دے اندر تساں نبی تہاڈے تو بعد میں نبی امام الانبیاء دے غلاموں تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک روایت دے مطابق خشک کھجور دی ٹہنی موجود میرے حضور نے زمین تو چاٹی تے چا کے فرمایا اگر کوئی بدبخت میری نبوت دے معاملے دے اندر میرے تو ایک خشک کھجور دی شاخ منگے میں نہ دیواں سبحان اللہ میں کدی بھی نہ دیواں حضور علیہ السلام نے خط لکھوایا خط سرکار نے خط لکھوایا نا سرکار دی غلامہ دی مجلس لگی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کیڑا ہے جڑا جا کے خط دے کے ابھی اس بدبخت نو سبحان بدلے حضور نے فرمایا میم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی مسلمۃ الکذاب حضور نے فرمایا محمد الرسول اللہ دی طرفوں مسلمہ کذاب وال سبحان کذاب کینوں آکھیا جاندا ہے اونچی آواز نال اونچی آواز نال نبوت دے جھوٹے دعوے دار حضور نے خود انہاں نوں کذاب آکھیا ہے تے جڑے
گستاخ ہیں نا انہوں نے اللہ دا قرآن آتا ہے جی، کیونکہ ساڑھے بارے پھر مشہور کرتے ہیں جی مولوی گالا کرنا، گالا نہیں کرتا، میں اللہ دا قرآن پڑھنا. مالک کائنات نے فرمایا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. سبحان اللہ. مالک کائنات نے فرمایا محبوب تہاڈا بے ادب کدی حلالی نہیں ہو سکدا، اودی اصل دے وچ خطا ہے. امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر جس ویلے مسلمان کذاب نے خط لکھیا، میرے پاک نبی نے جواب دے اندر خط لکھوا کے آپ نے ارشاد فرمایا ہے کوئی جڑا جاوے جا کے مسلمان کذاب نو دے کے آوے. امام الانبیاء دے غلاموں ختم نبوت دا کم کرنا غیرت مند بندے دا کام ہے. ناموس رسالت دی حضور دی عزت و شان دی گل کرنا غیرت مند بندے دا کام ہے. ایک حضور دا غلام کھڑا ہو گیا، نام حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہری طور تے کمزور اور مدینے دی گلیاں دے اندر ہوکا لا کے کھجور بیچ دیں. غریب اور تم بیش 12 بچے. اللہ اکبر. مدینے دی گلیاں دے اندر ہوکا لا کے کھجور بیچن والا حضور دا صحابی کھڑا ہو گیا، کھجوراں کھا رہا. جناب نے آکھیا حضور میں جا کے خط دے کے آساں. امام الانبیاء دے غلاموں کھجوراں دے ٹکڑے حضور دے صحابہ دے چہرے تے گرے. انہاں آکھیا اللہ دے بندے پہلے کھجور کھا مڑ جاویں. حضور دے غلام نے فرمایا اگر کسی اور دو ڈیوٹی لگ گئی میں پھر کیا کرساں. انہاں آکھیا جناب میں نے جانا ہے حضور مجھے دیجئے. امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نیزہ عطا فرمایا، سواری عطا فرمائی. او بندہ جڑا ظاہری طور پہ کمزور آئی بڑا طاقتور ہو گیا جنہیں سپہ سرار جا رہے. امام الانبیاء دے غلاموں مڑ کے گھر وال نہیں گیا. سبحان اللہ. گھر وال نہیں گیا. میں جاواں پتہ نہیں دشمن رسول ہے دشمن اسلام ہے، میں جو جا رہے ہیں پتہ نہیں میرے نال کے سلوک کرے. میں گھر چکر آخری سلام کرنا نہ سلام نہیں کیتا اس نے. مڑ کے ویکھیا نہیں پیچھے نو. دین دا کام ہوندا ہی ہے. آو امام الانبیاء دے غلاموں بڑی تیزی دے نال حضرت حبیب بن زید چل دے مسلمان کذاب دے دربار دے اندر پہنچے، بغیر سلام دے جا کے کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. دشمنان رسول نو سلام نہیں کیتا جاندا. بے شک. بے دین نو سلام، گستاخ نو سلام، ختم نبوت دے چور نو سلام، ناموس رسالت دے غدار نو سلام نہیں کیتا جاندا. جا کے کھڑے ہو گئے. ہن ویکھی جاوے مسلمان کذاب نے آکھیا تسی کون ہو؟ حضرت حبیب بن زید نے فرمایا میں نے پہچانیا نہیں میں کون ہوں. انہاں آکھیا میں نے پہچان میں کون ہوں؟ میں حبیب بن زید اپنے پاک محمد رسول اللہ اللہ دے پاک آخری رسول دا غلام. سبحان اللہ. انہیں آکھیا کیویں آئے ہو؟ حبیب بن زید نے منہ وچوں جملہ نہیں کڈیا، ایویں ہاتھ چکیا کہ ہک ہاتھ نال دے کے آپ نے فرمایا میرے پاک دے اللہ دے آخری رسول دی طرفوں ایک خط لے لے. بڑے غرور اور تکبر دے نال انہیں نال والے بندے نو خط پھڑایا تے پھڑا کے آکھن لگا تم پڑھو. انہیں خط پڑھنا شروع کیتا کہ پڑھنا ہی پہلا جملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں جھوٹے کذاب مسلمان دی ول. مسلمان وال پورا چہرہ سرخ ہو گیا مسلمان کذاب دا. انہیں آکھیا بس اگے نہیں پڑھنا. انہیں آکھیا ایک ہی جملہ اگے نہیں پڑھنا. حضرت حبیب بن زید نے مخاطب کر کے آکھن لگا اے تے تیرے نبی دا خیال ہے میرے بارے تیرا کی خیال ہے؟ اللہ. یہ تے تیرے پاک نبی دا خیال ہے نا میرے بارے چ بھئی میں جھوٹا تے تیرا کی خیال ہے؟ تے حضرت حبیب بن زید نے فرمایا یہ خیال ویال کی ہوندا ہے؟ گل ہوئی جڑی میری سرکار نے کر چھڈی. سبحان اللہ. آقا دی گل وکھری ہونی ہے غلام دی کو وکھری ہونی ہے. آپ نے فرمایا جیڑی گل میری سرکار نے کیتی ہے نا گل ہوئی ہے. انہوں نے کہا جناب سوچ لو تمہارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، تمہارے ساتھ یہ تلواریں لے کے کھڑے. انہیں آکھیا جناب تلواریں لے کے کھلوتے ہیں خیال کر اے تے تیرے پاک نبی دا جملہ ہے، اے تیرے پاک نبی دا خیال ہے، تیرا کی خیال؟ امام الانبیاء دا غلام ہے بڑا دلیر حضور دا غلام. انہیں آکھیا جناب میں نے دھمکیاں دین دی کوشش نہ کر، میری گل سن. میرے پاک نبی نے خط لکھوایا، میں سب تو پہلے کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کے فرمایا حضور دے صحابی نے آکھیا میری گل سن. میں حضور دی بارگاہ عرض کیتا اللہ دے پاک نبی خط میں
مینوں عطا کرو میں جانا تو مینوں دھمکیاں دیندا مڑ کے بچیاں وال نہیں ویکھیا میں ملن نہیں گیا میں جا کے جناب سلام کر کے آواں تو دشمن رسول ہے تو دین دا دشمن ختم نبوت دا چور ہے تو میرے نال کے سلوک کرے آپ نے فرمایا میں ڈریا نہیں میں ڈریا نہیں پریشان نہیں ہویا میں مڑ کے نہیں ویکھیا تو میرے نال کے سلوک کرے جا جو کرنا ہی کر لے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے انہیں ٹکڑے کرنا شروع کیتے امام الانبیاء دے غلاموں نے ہاتھ کٹیا دنیا آکھیا ہن دس تیرا کی خیال ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خیال ویال کی ہوندا ہے گل وہی جو سرکار نے کیتی انہیں دوسرا ہاتھ کٹیا اور امام الانبیاء دے غلاموں نے ٹکڑے کرنے شروع کیتے انہیں آکھیا خیال کر ہجے بھی تیرے کو جان باقی ہے تیرے چھوٹے چھوٹے بچے تیرے بچے یتیم ہو جائیں گے تیری گھر والی بیوہ ہو جائے گی خیال کر حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گل کیتی میں بریلی دے تاجدار دی زبانی گل کر لوں آپ نے فرمایا کروں نام پہ تیرے جان فدا سبحان اللہ بس ایک جان فدا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کروں نام پہ تیرے جان فدا سبحان اللہ انہیں آکھا جناب جان بچ جانی ہے ہاتھ کٹے گئے کوئی گل نہیں ہاتھ بچا لے باقی جان بچا لے انہیں آپ نے فرمایا گل وہی جڑی میری سرکار نے کی سبحان اللہ اللہ دے پاک نبی ہی آخری رسول ہے مدینے دے تاجدار ہی آخری نبی ہیں ختم نبوت دا پہلا پہرے دار جڑا قربان ہویا سبحان اللہ انہیں جناب ہاتھ کٹنے شروع کیتے ہاتھ کٹے پیر کٹے ٹکڑے کردہ میں جناب آخری دم تک اور دھمکیاں دیندہ گیا انہیں آکھا جان بچا لے کوئی گل نہیں ہاتھ پیر کٹے گئے آپ نے فرمایا یہ دھمکیاں نہ دے اے نہ بچے یتیم ہو جائیں گے بیوی بیوہ ہو جائے گی یہ بات نہ کر پنجابی دے شاعر نے نا بڑے خوبصورت ترجمانی کی تھی اس نے آکھا جے کر یار دے نام